وقال تبارك وتعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عنکبوت کے آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد جو کتاب وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کرو، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرتے رہو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے، غلط کام سے روکا کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساری امت کو بھی حکم دیا کہ نماز قائم کرو، زندگی میں کبھی نماز نہ ترک کرو، اس لیے کہ نماز تمہیں بہت سارے گناہوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے، اللہ رب العالمین کو پسندیدہ عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فضیلتیں، اہمیتیں آپ سب کچھ جانتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ فضیلتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں بے شعوری طور پر، معلوم بھی ہے لیکن شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ اس کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں، فضیلت بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا شعور اور جذبہ دل میں نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر شعور کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثواب کی امید سے اگر ایک ایک عمل بھی انجام دیں گے، اللہ کے نزدیک بہت بہت زیادہ خیر کے مستحق ہوں گے۔ کتنی بے شمار اہمیت ہے، کتنی بے شمار نیکیاں ہیں ایک نماز کے اندر، کیا کیا فوائد ہیں ایک نماز کے اندر۔ اگر ہم اس چیز کو اگر غور کریں گے، واللہ اذان سے لے کر نماز پڑھنے تک، اذان سے لے کر نماز پڑھنے تک جتنی فضیلتیں ہیں، اللہ کی قسم یہ ایک نماز بھی اگر اس شعور کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ ایک ایک چیز اگر عمل کریں گے تو ایک نماز آپ کا بیڑا پار کر سکتا ہے انشاءاللہ، قیامت کا بیڑا، جنت تک آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے۔ ایک نماز اگر شعور کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ان سارے ثواب کے ساتھ اگر آپ اس کو انجام دیتے ہیں تو اللہ کے نزدیک آپ بہت ہی فضیلت کے مستحق بنیں گے۔ آج کے اس خطبے میں مجھے یہی بتانا ہے کہ کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا فضیلت ہے، کہ ایک نماز کے میں اس ثواب اور فضیلت بتاؤں گا، اس کے اندر کتنے اہمیت ہے اور کتنے فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، حکم دیا گیا کہ اذان کا جواب دیا کریں۔ ہم اذان سے شروع کرتے ہیں، اذان جب ہو تو کہا گیا کہ دل میں یقین کے ساتھ اگر اذان کا جواب دیں، مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آپ بھی یقین کے ساتھ، پورے معنی مطلب کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ جواب دیتے ہیں۔ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، آپ بھی سچے دل سے، یقین کے ساتھ، دل سے، معنی مفہوم کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ مؤذن کی اذان کو غور سے سنے اور یقین کے ساتھ جواب دے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کے بدلے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی اذان سنتے ہیں، اسے یا تو ہم سن کر بھی سنے بغیر رہ جاتے ہیں، یا تو بیکار گپ شپ میں ملوث ہو جاتے ہیں، یا کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ 2-3 منٹ اذان کو غور سے سن کر دل سے یقین کے ساتھ جواب دے دیتے، اور اس حدیث میں جو فضیلت بتائی گئی، اللہ جنت میں داخل کرے گا، وہ چیز ہمیں مل سکتی ہے۔ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور بتایا کہ اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے۔ یوں تو درود کے فوائد ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا
من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ رب العالمین اس شخص کو 10 درجات عطا کرتے ہیں جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، 10 نیکیاں ملیں گے، 10 گناہ مٹائے جائیں گے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں درود پڑھنے پر۔ تو اذان کو سن کر اس کے جیسے ہی جواب دینا، اور اسی طرح دوسری بات درود پڑھنا، اور تیسرا فائدہ اذان میں اللہ کے نبی سے فرمایا جو اذان کو سنے درود پڑھے اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ دعا اگر پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سفارش اس کے لیے حلال ہو گئی، میں اسے قیامت دن سفارش کروں گا۔ جو آدمی اس دعا میں اللہ سے کہتا ہے آتی محمد الوسیلہ، اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں اعلیٰ مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایک خاص تحفہ عطا کرے گا، یہی وہ جگہ ہے وسیلہ۔ ہم دعا میں پڑھتے ہیں آتی محمد الوسیلہ، اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے نبی فرماتے ہیں اللہ کے پاس میں قیامت دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور بعض لوگ اس دعا میں کچھ اضافہ یاد کر چکے ہیں جو کہ بدعت ہے، وَالتَّرْدَ الرَّفِيعَةِ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ، یہ سب روایتیں نہیں ہیں، اکثر بچپن میں کچھ دعائیں ہم لوگ ایسے ہی یاد کر لیے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حدیث میں وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اسی لیے جو لوگ یاد کر چکے ہیں ان لوگوں کو چاہیے دعاؤں کی اصلاح علماء سے کرا لے، وضو کی دعا ہو، اذان کی دعا ہو، کھانے کی دعا ہو، اور سوتے وقت کی دعا، جتنے بھی ہیں اس میں بھی کتنے کی بدعت و خرافات داخل ہو چکے ہیں۔ ایسے میں صحیح دعا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے انہی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھو اذان میں 3 فوائد بتائے گئے۔ اذان کا دل کے ساتھ یقین کے ساتھ جواب دیں، آدمی جنت میں داخل ہوگا، اور درود کی فضیلت بھی اسے حاصل ہو جائے گی، اور درود پڑھ کے اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اور اس کے بعد آپ اذان سن کر وضو کرتے ہیں۔ وضو کے بارے میں سبحان اللہ پہلی فضیلت، جو آدمی وضو کرتا ہے وضو کے ساتھ اس کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے گناہ جھڑتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پانی کے قطرے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی جھڑنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرے تو وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑنے لگتے ہیں۔ تو یہ شعور کے ساتھ وضو کرو کہ ہمارے گناہ جھڑیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ پہلا فائدہ ہے وضو کا۔ اور دوسرا رفع درجات، وضو کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اللہ جس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیے؟ کہا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے وضو کرنا، سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، موسم سرد ہے، لیکن طبیعت کہتی ہے کہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالو، لیکن آپ اچھی طرح اس موقع پر بھی وضو کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو بھائیو دوسرا فائدہ، اس شعور کے ساتھ وضو کرو اللہ میرے گناہ کو مٹائے، اللہ میرے درجات کو بلند کرے، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں وضو کے آثار کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے اعضاء چمکنے لگیں گے۔ سبحان اللہ، غرم محجلین، اللہ کے نبی سے فرمایا جو وضو سے رہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں پیروں میں جتنا پانی جاتا ہے، چہرے میں پانی جائے، اور اس وضو کی وجہ سے قیامت کے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ ان آثار سے امت کو پہچان لیں گے۔ تو اتنی بڑی اہمیت ہے، اس شعور کے ساتھ وضو کرے اللہ رب العالمین میرے ہاتھ پیر اور چہرے کو اللہ روشن کرے، اس یقین کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ آپ وضو کریں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی سے فرمایا جو آدمی وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ دعا پڑھے،
یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور کہے گا کہ جس دروازے میں چاہے داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اس شعور کے ساتھ آپ کا ایک ایک وضو بھی گزرے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، آپ اللہ کے نزدیک کتنے معزز بن گئے اور کتنی اہمیت ہو گئی آپ کی اللہ کے نزدیک، کتنے فضیلت آپ حقدار ہو گئے۔ ورنہ تو ہم لوگ وضو کرتے ہی کبھی ادھر بات کیے ادھر بات کیے، ہنسی مذاق سے وضو کر لیتے ہی، کوئی شعور نہیں ہے کتنے کہ کیسے وضو کرنا ہے، کتنے اعضاء سوکھے ہوتے ہیں، خلال بھی نہیں کرتے اور اچھی طرح پیر دھوتے نہیں، ہاتھ دھوتے نہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں، اسی بے شعوری کے ساتھ وضو کر جاتے ہیں اور اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور معلوم بھی نہیں ہے کہ ہماری وضو ہوئی یا نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اس نیت کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ اگر وضو کریں گے، آپ کو وضو میں 4 فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، گناہ مٹیں گے، درجات بلند ہوں گے، قیامت دن کے اعضاء روشن ہوں گے، اور دعا پڑھیں گے وضو کی بعد کی دعا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وضو کرنے کے بعد آپ گھر سے نکلتے ہیں مسجد آنے کے لیے، یہاں بھی فائدہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی گھر سے نکل کر مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹاتا ہے۔ یہی بات نبی نے فرمایا صحابہ سے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، تمہارے درجات بلند ہوں گے جس سے گناہ مٹیں گے، وہ عمل نہ بتاؤ؟ کہا کیوں نہیں بتایا اللہ کے رسول؟ کہا کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد کی طرف چل کر آنا، یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کے ذریعے ہی کفارہ ہیں۔ تو آپ جتنے قدم رکھیں گے مسجد کی جانب، گھر سے نکل کر آئیں گے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو مٹائے گا۔ وہ بھی حدیث میں، اگر اندھیرے میں فجر کی نماز خاص کر کے، یا تاریک ہے یا تاریک گلیاں ہیں، سڑکیں ویران ہیں، ایسے تاریک راتوں میں آپ اٹھ کر مسجد کو آتے ہیں، فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے ایک نور ہوگا، وہ روشنی میں وہ حشر کے میدان کو، پل صراط کو پار کریں گے، جبکہ منافقین اس سے محروم ہوں گے۔ وہ تلاش کریں گے روشنی کو، لیکن منافقون کو روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن نبی فرماتے ہیں بشر المشائین، خوشخبری سنا دو جو اندھیری رات میں بھی مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، تاریک گلیاں ہیں، ایسے موقع پر مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں روشنی دے گا، نور دے گا۔ آپ چل کر آئے یا گاڑی میں آئے، لیکن جو چل کر آتے ہیں ان کو زیادہ ہی ثواب ملے گا، گاڑی میں آنے پر بھی ثواب ملے گا لیکن اتنا نہیں ملے گا، لیکن دونوں کو بھی ثواب ہے، لیکن زیادہ ثواب تو چل کر آنے والوں کو ہوں گے، کثرت سے مسجد کی طرف چل کر آنے والے۔ اور یہ بھی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من غدا الی المساجد او راحا، جو کوئی آدمی صبح شام مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے نماز کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ جب جب وہ مسجد کی طرف آتا ہے تب تب اس کے لیے اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس بندے کے لیے فلاں جگہ میں جنت میں مہمان نوازی کا انتظام کرو کہ میرا مہمان ہے، اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ مسجد آتے ہیں، اللہ میرے لیے جنت میں انتظام کرے گا، مجھے رہنے کا انتظام کرے گا، میرے اس چلنے کے بدلے میرے گناہ کو مٹھائے گا، میرے درجات کو بلند کرے گا، اس مقصد کے ساتھ مسجد آتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس شعور کے ساتھ گھر سے نکلنا کہ ہم نماز کو جا رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے مجھے اتنا بڑا ثواب سے نوازنے والا ہے۔ مسجد آ جاتے ہیں اور مسجد آ کر آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں، نماز کے انتظار میں ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، خواہ مسجد میں نماز کے انتظار کرتا ہوا آئے یا گھر سے نکل کر نماز کے انتظار میں تڑپ ہے، شوق ہے، کب میں جماعت کو پاؤں، یہ خواہش ہے، یہ جذبہ ہے، ایک اسپرٹ اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایک جوش ہے، ایسے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بھی درجات بلند ہوں گے، گناہ بھی مٹائے جائیں گے۔ تو یہ سب کتنی فضیلتیں ہیں، ہم لوگ کیوں اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یقین کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک نماز آپ کا بیڑا پار کر سکتا ہے قیامت کے دن۔ اللہ کو ہماری کون سی نماز پسند آ جائے معلوم نہیں، لیکن وہی نماز قبول کی جائے گی جو شعور کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ سب چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ کرے۔ وضو کی بات ہو یا اذان کی بات ہو یا گھر سے نکل کر آنے کی بات ہو، کتنے بڑے ثواب سے آپ ماشاءاللہ نوازے جائیں گے۔ اور جب مسجد آ گئے
تو حکم ہوا کہ پہلی صف کی پابندی کرو، اور حکم ہوا کہ جو پہلے آئے پہلی صف کو پکڑے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ جو پہلے آتا ہے پیچھے بیٹھتا ہے، کب نماز چھوٹے گاڑی لے کر بھاگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر پہلی صف کی اگر فضیلت لوگوں کو معلوم ہو جائے، جھگڑا کریں گے، لڑ کر آ کر بیٹھیں گے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ کبھی قرآن اندازی ہوگی، خورا ڈال کر تو میں کریں گے۔ اور بتایا کہ آخری صف عورتوں کی صف ہے، مردوں کی صف آگے کی صف ہے۔ تو جو لوگ مسجد کو پہلے آتے ہیں، ٹیکا اگر ہمیں ملتی ہے ستون کے پاس بیٹھ جانا، ہمیں سکون بس آرام کرنا ہے، جہاں فین ہے وہاں بیٹھ جانا، یہ سب غلط ہے۔ پہلی اگر وہ کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، ان کو چاہیے کرسی لے کر پہلی صف میں آ جائے، کوئی غلط نہیں، کوئی منع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ کو فضیلت پانی ہے، آپ کو عمل جمع کرنا ہے، آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے پاس آپ بہت بڑے ثواب کے حقدار ہوں گے۔ آپ کرسی پر بیٹھ کر پڑھے یا نیچے بیٹھ کر پڑھے، تکلیف کی بنا پر کوئی بھی کیوں نہ ہو، پہلی صف کی پابندی کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے جو پہلی صف کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری صف، تیسری صف، جتنے قریب ہوتے ہیں امام سے اتنے ہی ثواب کے حقدار ہوں گے، اتنے ہی ثواب ملیں گے۔ صف کی ترتیب بھی صحیح ہونی چاہیے، لیکن اللہ حفاظت کرے، افسوس، ہدایت دے ایسے مصلیوں کو۔ آج کل صف کا نظام بھی بہت عجیب ہو چکا ہے۔ ہماری مساجد میں بھی دیکھیے، لوگ اپنی منمانی سے جہاں ملے کھڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جہاں فین ہے وہاں کھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں نکلنے کا راستہ ڈور ہے بھاگ جائیں گے پہلے۔ ایسے جو نا لوگ نکلنے کو بس نماز جو عبادت ہے اسے عادت بنا لی ہے، بس میری ڈیوٹی ہے انجام دینا ہے، آٹومیٹک ادا کر دیے چلے گئے، نہیں، پوری اہمیت کے ساتھ، فضیلت کے ساتھ ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا صف میں اگر جگہ خالی ہے، پہلی صف خالی ہے تو آ کر مل جائے، پھر اس کے بعد دوسری صف میں جگہ خالی ہے، تیسری صف شروع نہ کرے جب تک کہ مل جائے۔ اور بہت ساری مساجد بھی میں نے خود دیکھا ہے آنکھوں سے، کتنی مساجد ہیں امام کو بھی توفیق نہیں ہوتی، اللہ حفاظت کرے، امام پکڑے جائیں گے قیامت کے دن، اپنی منمانی سے کوئی بزرگ کونے میں بیٹھ گئے ہیں، کوئی ادھر بیٹھ گیا ہے، جماعت چل رہی ہے، کوئی اکیلے میں پیچھے کھڑ کے پڑھ رہا ہے۔ یہ سب کیا اسلام کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم ویسی صف نہیں باندھتے جیسے ملائکہ صف باندھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے پریکٹیکل صف باندھ کے بتایا، ایسے ترتیب کے ساتھ مل جل کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ حضرت عمر تو مصلی چھوڑ دیتے تھے اور باقاعدہ صفوں میں گردش کرتے تھے، کون آگے پیچھے ہے اسے صحیح کھڑا کے پھر آ کے کھڑتے تھے مصلی میں نماز کے لیے۔ اتنی اہمیت ہے صف کی، لیکن ہم لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے۔ نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں صفوں کو درست کرو، درست کرو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دے گا۔ آج ہمارے میں نفرت، ہمارے میں اتحاد نہیں ہے، ہمارے میں محبت نہیں ہے۔ شاید کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نماز کے صفوں میں اتحاد نہیں، تو باہر کی زندگی میں کہاں سے اتحاد آئے گی؟ ایسے میں سارے لوگوں کو چاہیے کہ صفوں کی اس درستگی پر خاص اہمیت کے ساتھ، خاص پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، اس لیے کہ صفوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ جو آدمی نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک مصلی پر بیٹھا رہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اسے رحم فرما۔ ایسا بندہ فرشتوں کا دعا کا حقدار ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک نماز کے اندر اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، اگر ہم اس شعور کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اگر ہم ادا کریں گے، اللہ کے نزدیک بہت بڑے ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ اور ایک ایک نماز بھی ماشاءاللہ ہماری بہت ہی فضیلت سے گزرے گی، عبادت سے گزرے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور سنت کے مطابق ہمیں نماز کی اہتمام کرنے اور فضیلت کو جاننے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رحيم رب حليم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدوں کی طرف بلایا جائے گا اور وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رہے ہوں گے، ان پر ذلت طاری ہوگی اور وہ اللہ کے نزدیک اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے، اور ان کو دنیا میں سجدوں کی طرف بلائی جاتی تھی لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ بھائیوں، اس آیت میں غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا سبھی لوگ اللہ کو سجدہ کرو، پنڈلی کھولی جائے گی۔ وہ پنڈلی کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پنڈلی کھولی جائے گی، پنڈلی کہتے ہیں گڑگے کے نیچے کا حصہ جو ہے گوشت، اسے پنڈلی کہا جاتا ہے۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی سب کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، لیکن ان لوگوں کو سجدہ نصیب نہیں جو دنیا میں بے نمازی تھے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آتی تھی لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر مسجد سے قریب لیکن مسجد کو آنے کی توفیق نہ تھی، بیان بھی معلوم ہے سنتے تھے لیکن نماز کی اہمیت معلوم ہونے کے باوجود بھی مسجد میں قدم نہیں رکھتے تھے۔ ایسے پوری زندگی بے نمازی بن کر گزار دیے۔ ایسے لوگوں کے پیٹ کو اللہ قیامت دن تختے کے پیٹ بنا دے گا، تختہ بنائے گا، اور وہ لوگ جو سجدے میں پڑے ہوں گے، جو نمازی اور بے نمازی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں ہوگا سجدہ۔ کیوں؟ ان کی پیٹ تختے کی جیسا ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو رکوع سجدہ کرنے کے قابل نہیں پائیں گے، رسوائی طاری ہوگی، ان پر ذلت طاری ہوگی۔ سوچیں گے کاش کہ ہم نمازی بنتے، کاش کہ ہم نماز پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا۔ جہنم میں جانے کے بعد بھی جنتی پوچھیں گے، اللہ بات کرنے کا موقع دے گا جنت اور جہنمیوں کو۔ جنتی پوچھیں گے، نمازی جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کی؟ پہلا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! بے نمازیوں کا انجام کتنا برا ہونے والا ہے، بے نمازوں کی قبریں کتنی بھیانک ہونے والی ہیں، بے نمازیوں کا حشر کتنا بھیانک ہونے والا ہے، بے نمازیوں کے لیے کتنی وعیدیں سنائی گئی۔ اللہ حفاظت کرے، کتنی ایسی بڑی عمر کے لوگ ہیں ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، عمر پا کر بھی، خبر کے قریب ہو کر بھی وہ نماز کو آنے کی انہیں توفیق نہیں ہے۔ گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں، شادیوں میں، فنکشنوں میں، پروگراموں میں، گپ شپ میں، محفلوں میں، چبوتروں میں بیٹھنے کی فرصت ہے لیکن نماز کی پابندی کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہوٹلوں میں گپ شپ کرنے کو توفیق ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ یاد رکھنا ایسے لوگ قیامت دن پکڑے جائیں گے، 40 سال پا کر بھی نمازی نہ بنے، 60 سال پا کر بھی نمازی نہ بنے۔ کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ کے پاس؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے پاس؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو 60 سال مل جائے اور وہ اپنے آپ کو نہ بدلے اور سدھارے نہ، قیامت دن ایسے بے عمل بن کر آئے، اللہ کے پاس جتنا بھی ریکویسٹ کرے اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی، اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ 60 سال سدھرنے کے لیے کافی تھا، تو اتنی عمر پا کر بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا، میں کچھ سننے والا نہیں، اللہ صاف انکار کر دے گا۔ اور 40 سال، اس سے پہلے میں بار بار کہہ چکا ہوں، 40 سال عمر کا بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے جب 40 سال ہو جائے تو نمازوں کی طرف مسجد کو لازم پکڑ لیتے تھے۔ یہاں تو 50 سال بھی گزر جاتے، 55 بھی گزر جاتے ہیں، بازار کو لازم پکڑ لیتے ہیں، چبوتروں کو لازم پکڑ لیتے ہیں، ہوٹلوں کو لازم پکڑ لیتے ہیں، اور کب موت آئے پتہ ہی نہیں۔ اور میں نے خود کتنے لوگوں کو دیکھا ہے ہماری بستی میں، اور ان کو میں نصیحت بھی کیا تھا نماز پڑھو، لیکن پڑھتے نہیں تھے، لیکن اچانک وہ موت کے شکار ہو گئے۔ اللہ انہیں معاف فرمائے۔
ایسے کتنے لوگ ہیں بھائیوں، 40 سال اگر ہو جائے تو ہوشیار ہو جانا چاہیے آج کے اس دور میں کہ کب ہم فرشتے کے اس دعوت کو لبیک کہنے والے معلوم نہیں ہے۔ ایسے میں زندگی چند دن کی زندگی ہے، نماز ایک بہت عظیم عبادت ہے، رب کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ایسے میں اس کی پابندی کر کے اللہ کو راضی کرو، جنت کو پاؤ اور اللہ کو راضی کر لو۔ اور دکانوں میں بیٹھ کر کہو کہ کتنا کما لیں گے آپ، کتنے لوٹ لیں گے آپ۔ ایک 10 منٹ نماز کو دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، 10 منٹ میں حاضری دینے کے لیے مسجد میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ پوچھنے پر کہتے ہیں دکان میں کوئی نہیں ہے، دکان میں کوئی نہیں ہے۔ قیامت دن کیا آپ یہی جواب دیں گے کیوں نماز نہیں پڑھا؟ دکان میں کوئی نہیں تھی اس لیے میں نہیں گیا۔ یہ سب اللہ کے پاس ہرگز بھی قبول نہیں ہے۔ نماز کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، آپ کسی بھی صورت میں ہو، حتیٰ کہ جنگ میں بھی کیوں نہ ہو، کافر سامنے بھی ہو، موت کے منہ میں آپ جانے والے، تب بھی حکم ہوا کہ جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں تو اشارے سے پڑھو، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، ہرگز بھی معاف نہیں ہے۔ بلوغت کے بعد آپ پر نماز فرض ہو جاتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ بہرحال یہ فضیلت ہے، آپ جانتے ہیں، بچپن سے ہی آپ کو استادوں نے مدرسوں میں مکتب میں آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، نماز کی فضیلت بتائی جاتی ہے، پھر بھی غفلت پائی جاتی ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ رمضان بالکل قریب ہے، ایسے میں خود کو تیار کرو اور نمازی بنو اور زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، سبھی لوگوں کو بھی کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے عمل صالح کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے۔ جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من القانتين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل دعاءنا وجميع أعمالنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي يا كافي، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.